قرآن مجید کے حوالے سے علماء تشیع کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن حکم ہے، قاضی ہے، فرقان ہے، اور اگر ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے کوئی روایت سامنے آ جائے اور قرآن اس کی تائید نہ کرے تو کیا ائمہ کی اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا یا قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے گی؟ اسی سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال تھا کہ اگر قرآن کے سامنے ائمہ کی کوئی حدیث آ جاتی ہے، ائمہ اہل بیت کی، میں کہتا ہوں قرآن کے سامنے رسول خدا کی حدیث آ جاتی ہے، صحیح، ہمارے سامنے روایت آتی ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے حدیث نہیں آتی ہے، ہمارے سامنے حدیث کی روایت آتی ہے، صحیح، وہ حدیث کی روایت اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ مسترد کر دیں گے، صحیح۔ تو آپ نے تو ایسا مقدمہ قائم کیا تھا کہ اہل تشیع کو ہم مشکل میں ڈال دیں کہ ایک طرف آپ کے ائمہ ہیں، ایک طرف قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ آپ کس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح۔ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں آپ مانتے ہیں وہ اگر قرآن کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح ہے۔ آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو ائمہ اہل بیت کی یہ ضمانت رسول خدا نے دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور اگر امت ان سے متمسک ہو گئی قرآن و سنت سے تو حوض کوثر تک لے کے جانے کی ضمانت ائمہ اہل بیت ہیں، قرآن ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی کے ساتھ مختصر آپ اگر یہ بھی بیان فرما دیں، عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اوورآل میں تشیع کی نسبت سے بات نہیں کروں گا، آپ نے اصلاح فرمائی کہ قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے بڑے چیمہ گوئیاں ہیں، اہل تسنن کے ہاں بھی روایات ہیں، تشیع کے ہاں بھی روایات ہیں، تو مختصر ایک عام مسلمان کیا نظریہ رکھے کہ پیغمبر کے زمانہ میں بین الدفتین یہ قرآن موجود تھا، سینوں میں موجود تھا، یا خلیفہ اول کے دور میں جمع ہوا اور مولا علی نے اس کو قبول کر لیا؟ اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں۔ تو پھر جمع قرآن پہ جب بات جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر وہ ایک مشکل میں کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف اس کی صحیح ہوگی اور ایک طرف قرآن صحیح ہوگا، صحیح، دونوں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ آپ کے ہاں جو کہانیاں ہیں صحیح کے نام سے، اس میں یہ ہے کہ قرآن تدوین نہیں ہوا تھا۔ البتہ علماء اہل سنت میں بہت سے محققین ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صحیح، قرآن کو سمجھنے والوں کا عقیدہ ہے، قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمع فرمایا تھا۔ صحیح۔ اور یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ حرف پہ حرف وہی ہے جس طرح رسول خدا نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد کسی اور کو جمع کرنے کی زحمت نہیں ہے اور نہ ہی کریڈٹ ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ یہ کریڈٹ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو قرآن میں نقص وارد کر کے کریڈٹ دینا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو ائمہ مانتے ہیں جنہیں کریڈٹ دینے کے لیے قرآن میں نقص وارد کرنا نہیں پڑتا ہے۔ قرآن ناقص نہیں ہے۔ قرآن جس طرح ابھی آپ تحریف قرآن پہ جو آپ نے کہا ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے، تو جن نظریات سے تحریف قرآن لازم آتی ہے ان میں سے ایک یہی ہے۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح۔ اگر رسول کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا اور جو کہانیاں ہمیں دی جاتی ہیں اس کو ہم مان لیں تو تحریف قرآن لازم ہے، بالکل، جو کہ محال ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، قرآن ایک راوی سے دو راوی سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن سند سے ثابت نہیں ہوتا، صحیح، قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے، صحیح صحیح، اور قرآن تواتر سے ثابت ہے، صحیح، یہ سب کا عقیدہ ہے، سب کا ایمان ہے۔ اب اسے جب مشکل میں پھنس جائیں تو پھر بھول جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، یا کم علم ہوں یا ضعیف الحافظہ ہوں یا ضعیف العقیدہ ہوں، پتہ نہیں ان کو کیسے آپ تعبیر کریں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَإِلَّا قرآن متواتر ہے، متواتر قرآن خود رسول نے تدوین کیا ہوگا تو متواتر ہوگا۔ اگر رسول ایسی چھوڑ گئے ہوں، یعنی رسول سے بعد والی نسل تک متواتر نہ پہنچاؤ اور بعد میں ایک راوی دو راوی کی بنیاد پر، سند کی بنیاد پر قرآن جمع کیا گیا ہو اور بلایا جائے
تو میں پیش کروں گا آپ کے خدمت میں کہ اس کا پھر تالیف فاسد کیا ہے، وہاں اگر بات پہنچتی ہے۔ آپ نے پوچھا جامع قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، جامع قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا نے خود تدوین کروایا تھا اور کاتبان وحی موجود تھے، اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اس میں بھی بعد میں بہت سے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا انہیں کاتبان وحی کا ٹائٹل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو صحیح کاتب وحی تھے انہی تک بات رہیں تو پھر قرآن بھی معصوم ہے، لکھنے والے بھی عصمت رکھتے تھے، لکھوانے والا بھی عصمت رکھتا تھا، اور یہ تمام قرآن توقیفی ہے اور تمام آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہیں جس طرح قرآن میں ابھی موجود ہیں۔ ترتیب نزول قرآن اور ہے، ترتیب جو ابھی بین دفتین ہے وہ اور ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے تھے اس آیت کو یہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، یہ اس صورت کی آیت ہے، اس صورت کی آیت ہے۔ صحیح۔ اور رہ گیا کہ امیر المومنین نے قبول کیا، بعد میں کسی نے تدوین کیا، اسے امیر المومنین نے قبول کیا۔ ہم نے کہا یہی کہانی ہے۔ اچھا صحیح۔ قبول کرنا تو یہ اس طرح ہے جس طرح کسی نے کہا تھا کہ حضرت الیاس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور اسے چیلوں نے کھا لیا۔ وہ بھائی الیاس کو نہیں ڈالا تھا، یوسف کو ڈالا تھا، اور کھایا، اگر بھی کھایا کہانی میں بھی بیڑیا نے کھایا تھا۔ صحیح۔ تو یہ تو کہانی ہے، کہانی کو پھر آپ کہیں کہ امیر المومنین نے مانا ہے تو یہ اس کی کہانی کا اگلا حصہ ہے۔ صحیح۔ یہ وہ افسانہ ہے اور افسانے کا اگلا باب یہ ہے کہ امیر المومنین نے بھی قبول کیا۔ صحیح۔ اچھا آغا جان، اسی کے عنوان سے قرات کا جو اختلاف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں 7 قرات اور اب تو 10 قرات بھی آ گئی ہیں، تو قرآن مجید کا متن بھی متواتر ہے، تو اس کی قرات بھی کیا متواتر ہے، یا بعض قرات کو اہل علم کہتے کہ اخبار احاد ہیں، بعض اہل علم کہتے کہ نہیں یہ 7 قراتیں بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں، تو کیا اس سے بھی قرآن محرف نہیں ہو جائے؟ نہیں، قرات سے محرف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، قرات متن قرآن وہی ہے، صحیح ہے نا، ترتیب قرآن وہی ہے، لفظ بے لفظ وہی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ قرات اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ 2 ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ 7 کے ساتھ قرات متواتر نہیں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس میں صحیح قرات کون سی ہے اس میں علماء میں اختلاف ہے، آپ اور ہم میں بھی اختلاف ہے، وہ ایک الگ ہے، اس میں کوئی یعنی اختلاف قراءات میں مشکل نہیں۔ صحیح۔ اچھا آغا، ہم روایات کی طرف آتے ہیں، آپ اصلاح فرمائیں۔ اصول کافی میں ایک روایت امام باقر علیہ السلام کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے۔ امام باقر فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا ہے یا حفظ کر لیا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پورا قرآن جمع کرنا اور حفظ کرنا یہ فقط مولا علی کی طرف ہے اور ائمہ اہل بیت طہار کی طرف ہے۔ تو اس روایت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت تو تحریف قرآن سے متعلق ہے، تو اس کی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم ابھی اس روایت کی توضیح میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم اصل مسئلہ سمجھ لیں۔ صحیح۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس روایت سے تحریف لازم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہمیں کوئی ابھی اس کی حاجت نہیں۔ فرض کر لیجئے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جن سے تحریف لازم آتی ہے، جی یا صریح ہیں، یہ صریح نہیں ہے، صریح بھی ہیں کہ تحریف واقع ہوئی ہے قرآن میں، روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم تک پہنچے گی وہ روایت ہے، وہ حدیث نہیں ہے، صحیح، وہ قول معصوم نہیں ہے، صحیح، وہ قول رسول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اپنے عام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں سنتے ہیں، اور ابھی کچھ ایشوز ہوئے بھی تھے، وہ جو ماں کے وہ ملک بینک قائم ہوا تھا اس میں بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں پھر جب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور عقل کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور ایک مولانا صاحب کہتے ہیں حدیث ہے، مسلمان کو خاموش ہونا پڑتا ہے، حدیث کے سامنے تو میں نہیں بول سکتا، جی جی، حدیث ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مولوی یہ جھوٹ بولتا ہے، صحیح ہے نا، اس کو پریشر ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ آپ نے بھی کہا امام کی طرف منسوب نہیں، آپ نے کہا امام محمد باقر نے یہ فرمایا ہے، جی جی، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اگر منسوب کہا ہے، میں چیلنج نہیں کرتا، مجھے یوں لگا آپ نے کہا انہوں نے یہ فرمایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح، کب فرمایا؟ روایت منسوب، روایت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، روایت اور ہے، حدیث اور ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے کہ روایات جن سے تحریف لازم آتی ہیں، آپ نے پیش کر دیا، ایک روایت ہے، ایک نہیں ہے، زیادہ روایت، مکتب اہل بیت میں بھی زیادہ روایت،
ہماری کتب روائی میں اس تحریف پہ اس سے زیادہ روایت موجود ہے۔ کسی مکتب میں روایت ہونے سے کیا یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اس موقف کا قائل بھی ہے صحیح، جو اس روایت سے لازم آتی ہے؟ بالکل نہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں روایات ہیں، ہمارے علماء اجماعاً ان روایات کو مسترد کرتے ہیں، صحیح، جن روایت سے تحریف لازم آتی ہے۔ میں ابھی اس روایت پہ نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس روایت کو پھر سمجھنا پڑے گا، اس سے تحریف ہی لازم نہیں آتی، سرے سے لازم نہیں صحیح، آتی۔ آپ کہتے ہیں لازم آتی ہے، ہم کہتے ہیں سلم نہ مان لی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن روایات سے تحریف لازم آتی ہے ہم ان روایات کو مسترد کرتے ہیں۔ صحیح، ہمارے ہاں باب اجتہاد کھلا ہے، باب تحقیق کھلی ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسے سلسلہ نہیں ہے۔ مثلا اصول کافی ہماری سب سے معتبر کتاب ہے، لیکن اس کی بھی ہر روایت کو ہم نہیں مانتے، صحیح ہے، اور جس روایت کو مثلا اگر کسی ایک مجتہد نے مانا ہے تو میں نہیں مانتا، میری اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ آسان ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ مشکل میں آپ ہیں، صحیح، آپ مشکل میں اس لیے ہیں کہ روایت تحریف ہماری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم روایت تحریف کو نہیں مانتے۔ آپ صحیح کتاب دکھا دیں ہم کہ ہمارے ہاں کوئی صحیح کتاب ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ہم تو یہ ہمارے ضوابط ہیں، یہ رجال ہیں، وہ بحث وہ پھر دقیق علمی چلی جائے گی۔ جی جی، اور یہ تفسیر الکوثر میرے سامنے ہے، یہاں والد محترم نے جن کے مرقد کے سامنے ہم بے شک، بیٹھے ہوئے ہیں، خدا انہیں رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس قسم کی بحث تحریف قرآن پہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس سے بات شاید کوئی پیدا ہو، صحیح، اس سے الہام لے اور آگے اس بات کو بڑھائے۔ صحیح، کہ کسی بھی زبان میں اتنی جامع اور اتنی مدلل گفتگو تحریف پہ نہیں ہے۔ اگر میری باتوں میں نقص ہو اور باتیں واضح نہ ہو تو آپ البلاغ.com پہ چلے جائیے، وہاں پہ مقدمہ قرآن میں تحریف ایک باطل نظریہ، صحیح، یہ ان کا عنوان بھی خوبصورت باندھا ہے، تحریف ایک باطل نظریہ۔ اب اس میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو روایت تحریف موجود ہیں وہ کیونکہ صحاح میں ہیں، جی جی، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے، صحیح، ٹھیک؟ آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ان روایات کی صحت کے قائل بھی ہیں، ان روایات سے تحریف لازم بھی آتی ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو نہیں کہتے آپ تحریف کے قائل ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ہمارا، صحیح، صحیح ہے، یہ ہے نا؟ صحیح، ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں جنہیں آپ صحیح مانے بیٹھے ہیں، صحیح، بالکل، ٹھیک ہے؟ بس ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا آپ کا اختلاف ایک روایت کے صحیح ہونے نہ ہونے پہ ہے، قرآن تحریف نہیں ہے، محرف نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اگر ان روایت کو اگر وہ ہوا ضرورت پیش آئی تو ہم ان کو پڑھیں گے، اور نہیں تو میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ معمولاً میں اپنی گفتگو میں حوالہ نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ حوالے آج کل بہت آسان ہو گئے، یہ حوالہ اور زیادہ آسان کر دیا ہے میں نے، کہ یہ کتاب ہے، یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، موبائل ایپ پہ بھی موجود ہے، جو بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تمام حوالے موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا آغا، آپ نے فرمایا کہ بالاتفاق یہ نقطہ نظر تشیع کا ہے کہ قرآن میں تحریف بالکل نہیں، ہم ساری روایات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بعض کتب کے اندر آپ کے محدثین کی نسبت سے یہ قول روایت ہوا ہے، جیسے یعقوب کلینی صاحب ہیں، 3-4 اور بھی نام کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ قرآن میں نقص کے اور زیادتی کے قائل تھے، اور ملا باقر مجلسی کی نسبت سے بھی میرۃ العقول میں یہ ملتا ہے کہ اس قدر کثرت سے روایات ہیں تحریف شدہ کہ ان کا انکار ایسے امامت کا انکار ہے۔ تو ان اکابرین نے جو یہ قول نقل کیے ہیں، کیا ان سے تسامح ہوا ہے یا ان کی نسبت سے بات غلط نقل ہو گئی ہے؟ اس کو اگر آپ واضح فرما دیں۔ نہیں، میں واضح کر چکا ہوں، نقل روایت کہہ رہے ہیں آپ، نہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے خود ہی۔ نہیں وہی روایت نقل کی ہے نا، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر روایات نقل کی ہیں تو نقل روایت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ جوڑ رہے ہیں، نہیں اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، طاہر عاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کلینی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں نقص ہے۔ نہیں وہی کہہ رہے ہیں، کلینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی روایت پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم آپ جیسے ہیں، جی بھی ٹھیک ہے، ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، ہم ان روایات پہ نظریہ قائم نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، آپ ان روایات پہ نظریہ قائم کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، پھر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ تحریف کے قائل نہیں ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہوگی. صحیح ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آیا کوئی ایسے علماء گزرے ہیں جو ان روایت کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہو تحریف ہوئی؟ ہاں ہیں. ٹھیک ہے، شیعہ میں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. جی شیعہ میں ہیں. صحیح سنیوں میں ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. کون ہیں وہ؟ شواذ. شاذ و نادر. شاذ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اس شاذ کو اٹھا کے میں کہوں گا ایک مکتب جو پورا مکتب کہہ رہا ہے کہ ہم قائل نہیں ہیں، آپ ایک شاذ کو اٹھا لیں اور صحیح. کہیں یہ قائل ہے، اس لیے مکتب تشیع صحیح، تحریف کا قائل ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ شخص جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ امین نہیں ہے، خائن ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے بھائی. آپ کو یعنی پورا اجماع تشیع نظر نہیں آ رہا اور ایک شاذ نظر آ رہا ہے. صحیح. ٹھیک. صحیح ہے. تو آپ کے پاس شواذ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس شواذ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں مصر سے الفرقان چھپی ہے. ٹھیک ہے. اور الفرقان میں ایسی روایات ہیں جس کو میں بیان نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں. صحیح. تحریف پر. ٹھیک ہے. صحیح. اہل سنت رائٹر ہے، مصر سے کتاب چھپی ہوئی ہے، ابھی بھی لائبریریز میں موجود ہے. الفرقان اگر جا کے دیکھ لیں اور اس میں جو روایتیں ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن ہم اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں جی اہل سنت نہیں، اہل سنت نہیں ہے، شاذ ہے. صحیح. اچھا مزید اسی عنوان سے آخری سوال آپ نے وضاحت فرما دی ہے تو روایت سے متعلق ہی روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی لیکن اب قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے. تو اس پر بھی مختصر اگر آپ یہی فرمائیں گے تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ روایتیں بھی مسترد. نہیں. اچھا. نہیں دیکھیں آپ نے ایک حصہ صحیح کہا ہے، ایک حصہ صحیح نہیں کہا. اچھا. ٹھیک ہے نا. ہاں قضا نزلت ہے، جی جی. لیکن اب ایسا نہیں ہے روایت میں، یہ نہیں ہے. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں قضا نزلت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی ہے، یہ الگ ہے. اب ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ عام اخذ کرتے نتیجہ. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس سے جہاں ایسی روایت ہو اور تحریف لازم آتی ہو مردود، ٹھیک ہے، وہاں حل ہے. لیکن بعض جگہ پہ ہے ہاں قضا نزلت، یعنی نازل یوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ فی علی. جی. ٹھیک ہے نا. لیکن نازل ایسی ہوئی، رسول سے یہ کہا گیا، لیکن قرآن کیا تھا؟ صحیح. قرآن یہ ہے جو ابھی ہے. اچھا. وہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. قرآن آیت نازل ہوتے ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. اور بھی ہدایت آ رہی ہیں، اور بھی وحی ہے، الہام ہے، ساری چیزیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آج مجھے اور آپ کو اگر فرض کریں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ابلاغ تھا جو اگر نہ کیا رسول نے تو کہا رسالت انجام ہی نہیں دیا. رسول کو تو بتایا ہوگا نا جی کہ وہ کیا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. وہ بتایا ہوگا تو ہاں قضا نزلت ہوگا نا. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں قضا نزلت ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ نزلت وہ سب کچھ قرآن نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. قرآن کے طور پر کیا نازل ہوا ہے؟ مثلا حدیث قدسی جی بالکل نازل ہوئی ہے نا. بالکل. ہاں قضا نزلت. ٹھیک ہے. تو قرآن ہو جائے گا؟ نہیں. صحیح. اچھا اسی عنوان سے اگر ہم آگے چلیں، اہل تسنن کے ہاں آیت رجم پر بڑی بحث ہے. خلیفہ دوم کے نسبت سے ایک روایت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اس کو لکھوانا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھوا سکے. لیکن اہل تشیع کے ہاں بھی رجم کی سزا عام ہے، تواتر سے یہ سزا پیغمبر سے ثابت بھی ہے. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے امامیہ کا کہ یہ آیت رجم ہے یا یہ سزا سنن میں داخل ہے؟ اور اگر یہ آیت ہے تو اس سے بھی تحریف لازم آئے گی؟ ہم جو کہہ رہے تھے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے ہاں تو تحریف لازم آتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاں تحریف لازم آتی ہے اس لیے کہ آپ کے صحاح میں خلفاء سے اور ام المومنین عائشہ سے اور باقی کبار صحابہ سے یہ باتیں موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. کہ بھئی یہ آیت ہے، رجم آیت ہے، آیت رضا آیت ہے، شیخہ و شیخہ آیت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری یہ ہے کہ آیت ہیں اور اس پہ 1 2 3 4 نہیں، کبار اصحاب 10 بھی اس پہ شہادتیں موجود ہیں کہ یہ آیت ہے اور وہ صحیح روایت میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ان روایت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو مسترد کروں گا. آپ بھی مسترد کر سکتے ہیں، صحاح میں ہے، آپ صحاح کو مسترد کرتے ہیں. ہمارے عام اکابر تو نہیں کرتے لیکن جو موجودہ آزاد خیال محققین ہیں وہ تو مسترد کر دیتے ہیں. تو اہل سنت آپ کو مسترد کر دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے.
صحیح ہے نا, جی جی. اس میں تو کوئی تکلف نہیں ہے, جی جی. ٹھیک ہے نا, پھر آپ اہل سنت نہیں, صحیح ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصح الکتب ہے من بعد القرآن, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح. جب دیکھیں ہم اس بات کا نہیں کہہ رہے کہ رجم ہمارے ہاں روایات میں احادیث میں آیا نہیں آیا, وہ تو آیا ہے نا, اس کے ہم احادیث پیش کر دیتے ہیں تو رجم صحیح ہو گیا. جی جی. ٹھیک ہے, قرآن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. قرآن اگر ہوتا تو ابھی بھی ہوتا. صحیح. میں ایک حدیث ایک آیت پیش کرتا ہوں تاکہ سارا اصل مسئلہ ہی ختم ہو جائے. قرآن میں تحریف, والد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قرآن تحریف ناپذیر معجزہ ہے. ماشاء اللہ. صحیح ہے نا, یعنی اس میں قرآن میں تحریف ہو سکتا ہی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. صحیح. لوگوں کو ابھی سمجھ میں شاید نہ آئے کہ یہ کیا مطلب ہے جی تحریف نہیں ہو سکتا, یہ آئے رجم اللہ نے نازل کی ہے, حضرت عمر نے شہادت دی ہے, حضرت عائشہ بھی کہتی ہے یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ قرآن کی وہ ساری آیتیں جو بکری کھا گئی ہے اور ابھی قرآن میں نہیں ہے, یہ تحریف نہیں ہوا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو گیا نا. صحیح. اب ہم اس کا نام تحریف نہیں رکھیں گے, ہو تو کیا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا, اور یہ عنوان کیا ہے, قرآن تحریف ناپذیر معجزہ یہ خدا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, ہم اگر اسی پہ رہ جائیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے اور سب کا یہ عقیدہ ہے اور کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں ہے اور سب یہی باتیں کریں تو الحمدللہ پھر یہ بات بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں. صحیح. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحاح میں موجود ہے, آپ کی غالب اکثریت, ابھی کچھ روشن فکر ہیں جنہیں اہل سنت مسترد کرتی ہیں, جی جی, وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحاح میں جو کچھ ہے ہم نہیں مانتے, جسے تحریف قرآن لازم آتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. بہت اچھی بات ہے. صحیح. سب کو, جوانوں کو, پڑھے لکھوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے بھئی, اگر تحریف لازم آتی ہے تو نہیں مانو. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, اگر نہیں مانے جی جی تو صحیح نہیں بچتا. صحیح ہے. صحیح نہ بچے تو اس صحیح پہ استوار مکتب نہیں بچتا. صحیح. اس کو تو بچانا ہے. تو ایک کوا کسی جال میں پھنس گیا کبوتر کے ساتھ. صحیح. لطیفہ صاحب نے سنا ہوا. جی جی. ٹھیک ہے نا, کبوتر رو رہا ہے, کوا بھی رو رہا ہے. کبوتر نے کوے سے کہا, تجھے کیا مسئلہ ہے, تو حلال نہیں ہے, تو یہ بندہ مجھے کھا جائے گا, تجھے توڑا دے گا. کہا تجھے پتہ نہیں یہ مولوی کا جال ہے, وہ مجھے حلال کرے گا, مجھے بھی کھا جائے گا. اب یہ جو تحریف لازم آ رہی ہے, اب دیکھیں اس میں سے کیسے حلال کر رہے ہیں. ایک نظریہ بنتا ہے, نظریہ نسخ تلاوت. جی 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 جی. یہ روایات بھی صحیح ہیں, یہ قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے, قرآن میں تحریف بھی نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ نسخ صحیح تلاوت ہے. نسخ تلاوت تحریف ہے, نام بدلا ہے. اچھا اچھا. صحیح. نام بدلا ہے نا, اور کیا کیا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہم نے تحریف کہا, ٹھیک ہے نا, ہم نے تحریف کا نام بدل دیا. صحیح. آج کل تھوڑی سی غیرت آئی بھی ہے یہ بے غیرت مسلمانوں کو, تو وہ اگر پیپسی نہیں پی رہے تو آج کل یہ ویڈیوز آ رہی ہیں, میرا پتہ نہیں ہے یا نہیں, اس کا ٹینٹ پہ اس کا سٹیکر چینج کر دیتے ہیں. ہاں صحیح. اب یہ کوک نہیں ہے, اب یہ زمزم ہے, پیو. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو نام تبدیل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, سٹیکر چینج کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تحریف ہے. تحریف کیا ہے, خدا نے قرآن نازل کیا ہو, قرآن کا حصہ ہو, اس کے بعد وہ اب قرآن میں نہ ہو, یہی تحریف ہے نا. صحیح. نسخ تلاوت کیا, یہ آئے رجم کیا, یہ باقی آیات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ تھا, اب نہیں ہے. اب نہیں ہے, نام بدلا. نام بدلا, تحریف. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا جی, کوئی چیز قرآن ہو, سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلے بھی اٹھایا تھا نا کہ آپ اگر اس کے قائل ہیں کہ یہ قرآن ہے تو وہ تواتر کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہوتا. کوئی چیز قرآن سے اٹھائی جائے, تھوڑی دیر کے نسخ تلاوت کو مان لیا. جی جی. ٹھیک ہے نا, نسخ تلاوت تحریف نہیں ہے, کوئی بہت اچھی چیز ہے, کوئی علمی جی جی بلا ہے. جی جی. اس نسخ تلاوت میں بھی تواتر چاہیے پھر. واہ واہ. صحیح صحیح.
صحیح. بھائی آپ قرآن سے ایک آیت کو ہٹا رہے ہیں تو تواتر چاہیے نا. واہ ٹھیک ہے صحیح. نا, کدھر ہے تواتر؟ ہاں اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. یہ شاید طلباء کو سمجھ میں آئے, عام لوگوں کو سمجھ کتنی سمجھ میں آتی ہے. عام لوگ البتہ کافی تیز ہو گئے ہیں, کافی سمجھدار ہو گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اور بالکل ہی جو بالکل عام لوگ ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ والی پوڈ کاسٹ نہ سنیں, وہ کچھ اور سن لیں. جی جی ٹھیک. صحیح. اور اس کی سطح تک ہم چلے جائیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے. سب سے پہلے تو نسخ تلاوت اگر ہے اس پہ دلیل ہے, اور کوئی چیز نسخ تلاوت ہوئی ہو تو اس پہ بھی ہمیں تواتر چاہیے, جو ان میں سے جتنے دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے کسی پر بھی نہیں ہے. ایک. دوسرا, نسخ تلاوت اگر کوئی بلا ہے تو اس پہ دلیل چاہیے. صحیح. بھئی ہمیں دلیل چاہیے کہ نسخ تلاوت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہاں ہے دلیل؟ صحیح ہے. نہیں ہے نا, دلیل نہیں ہے. وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں. اس کا قرآن نہ ہونا, صحیح. قرآن ہونا اور قرآن میں نہ ہونا یہ ثابت ہے اس روایت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ نسخ تلاوت کی وجہ سے. نسخ تلاوت پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی. یہی دلیل ہے کیونکہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس نسخ تلاوت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے نسخ تلاوت پر بھی یہی دلیل ہے. صحیح. جسے ہم کہتے ہیں دو. جی جی. نسخ تلاوت کی دلیل نسخ تلاوت. صحیح. یہ تو ممکن نہیں. صحیح. فرض کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاں, فرض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں علماء قائل تھے تحریف کے. جی جی. فرض. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا مجلسی صاحب, جی جی. ٹھیک ہے نا, باقی علماء کا آپ نے نام لیا, کلینی کا نام لیا, اول قائل نہیں ہے. فرض کر لیتے ہیں قائل ہیں. صحیح. ٹھیک. ابھی جو علماء ہیں شیعہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. ان میں کوئی قائل ہے نہیں, وہ تو رد کرتے ہیں. کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ سب کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صحیح ہے. آپ کیوں یہ اپنے میڈیا پہ پروپیگنڈے میں یہ کیوں نہیں کہتے آج ایک شیعہ بھی تحریف کا قائل نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایسا نہیں ہے, ہم نے صرف مثال دی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف, آپ کی طرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے. اور اسے علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اردو میں پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے. آپ کے ہاں پہلے یہ نظریہ قائم ہوا کہ خدا جسم ہے. جی جی. ٹھیک ہے. صحیح. خدا جسم ہے اور خدا کی آنکھ میں درد ہوا تو فرشتے عیادت کے لیے آئے. ٹھیک ہے. خدا عرش پہ ہے, اب عرش پہ خدا بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ جی جی. خدا بڑا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہے, اور پھر خدا کے وہ بولنا بھی وہ نہیں ہے, فلاں اعضاء کے بارے میں نہ پوچھو, باقی سب پوچھو. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی روایات, ان روایات پہ نظریے کے مطابق مجسمہ. اس کے بعد مرحلہ آگے آیا علماء کا. علماء اہل سنت میں عقائد کی بحث چل رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ جو اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ سب کچھ تھے, اور اللہ اسی طرح اترتا تھا آسمان سے جس طرح کے ممبر سے اتر رہا ہے, اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہو گئی, تطور ہو گیا, اس کی تھوڑی تصحیح کر لی. صحیح. ٹھیک ہے. خدا کے پاؤں ہیں, ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسے ہاتھ پاؤں نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایسا پاؤں جہنم میں ڈالے تو پورا جہنم بھر جائے گا. صحیح. ٹھیک. وہ حل من مزید جو ہے. جی جی. وہاں تک آ گئے کہ ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. اس کے بعد اب آگے جناب جسم کا انکار کرنے والے, اور کہا جی جسم نہیں ہے خدا. اب ہم کس کے مانے؟ ہم آج کے اہل سنت کو کیا کہیں؟ مجسمہ کہیں, وہ سارے لا کے نہیں. صحیح. ٹھیک. یہ کہیں نہیں, یہ اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہے. صحیح. اچھا, شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ تطور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے تعجب یہ ہے, ہونا اس کا الٹا چاہیے تھا. صحیح. بھئی ہمیں صحابہ سے صحیح عقائد ملنے چاہیے تھے,
آہستہ آہستہ خراب ہونے چاہیے تھے. یہ تو الٹا ہوا ہے. اب صحیح ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تو الٹا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شروعات کہیں سے غلط ہوئی ہے. صحیح. صحابہ نے شروعات نہیں کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بنی امیہ بنی عباس نے جو شروعات کی ہے صحیح وہ یہی شروعات ہوتی ہے. صحیح. کہ آپ کی عقائد کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی خام مخام میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے آگے سے لیتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. اگر صحابہ سے لیتے ہیں تو خود رسول سے سیدھا لو. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. اور رسول سے لینے جائیں تو رسول کہیں گے انا مدینۃ العلم علی بابوہا. اب مجھ سے لینا ہے تو علی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ نے علی کو یکسر چھوڑا. صحابہ علی کو یکسر نہیں چھوڑ سکتے تھے. بنی امیہ ہے جو علی کو یکسر چھوڑ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں تھا. صحابہ نے سنا ہوا ہے علم یہیں سے ملے گا. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں ہے جو صحابہ کہہ رہے ہیں لولا علی وہ علی کو چھوڑ دیں علم لینے میں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اقتدار ان کی مجبوری تھی. علی کو اقتدار کے لیے چھوڑ دیا علی کو تنہا. لیکن علم کے لیے تو ان کو پتہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن بنی امیہ جو امیر مومنین پہ سب و شتم کرتی رہی ہو انہوں نے جو عقائد بنائے ہوں گے وہ ایسے ہی بنیں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ عقائد ٹھیک ہوتے رہے. آج میں یہ چیزیں پیش کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں یہ مجسمہ ہے. صحیح. میں صحیح نہیں ہوں. میں خائن ہوں. اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں میں لوگوں کو کہ یہ ایسی کوئی کہانی ہے. جی جی. کوئی یہ تصور چلا ہے. پہلے بیچارے ٹریپ ہو گئے تھے. بنی امیہ نے امت کو گمراہ کر دیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ علماء نے محنت کی. اس ٹریپ سے پھنسے نکلے اور انہوں نے اصلاح کی اور ابھی ٹھیک مسلمان ہو گئے. مجسمہ اب نہیں رہے. جی جی. مجھے یوں کہنا چاہیے نہ کہ میں وہ دکھا کے کہوں یہ دیکھو مجسمہ, یہ دیکھو نجیس, یہ دیکھو توحید کو نہ ماننے والے. صحیح.